السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ ضمنی الیکشن کے حوالے سے جو ہماری سیریز ہے، آج ہم چوتھا حلقہ کریں گے جو ایم این اے کا حلقہ ہے، جہاں پر 21 اپریل کو اس دفعہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ حلقہ ہے این اے 196 196۔ یہ صوبہ سندھ کا ایک حلقہ ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ کمبر شہداد کوٹ ہے۔ یہاں پر 2024 8 فروری کو جب الیکشن ہوا تھا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے۔ کیونکہ بلاول صاحب لاڑکانہ سے بھی منتخب ہوئے تھے تو اس لیے انہوں نے لاڑکانہ والی سیٹ اپنے پاس رکھی ہے، لیکن اس سیٹ کو انہوں نے ویکنٹ کیا ہے، وہ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو اس کا ایریا تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ یہ کمبر شہداد کوٹ کی کیونکہ 2 سیٹیں ہوتی ہیں، یہ پہلی سیٹ ہے کمبر شہداد کی۔ اس کا جو ایریا ہے کبو سعید خان تعلقہ اس کے اندر آتا ہے، شہداد کوٹ تعلقہ بھی اس کے اندر آتا ہے، سجاول جنوجو تعلقہ اس کے اندر آتا ہے، میرو خان تعلقہ اس کے اندر آتا ہے، اور کچھ ایریا اس کے اندر کمبر علی خان جو تعلقہ ہے وہ بھی اس حلقے کے اندر، اس کانسٹیٹوئنسی کے اندر آتا ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2024 کے اندر جو ابھی الیکشن ہوا اس میں یہاں پر کیا صورتحال تھی۔ یہاں پر ایکچولی جو مقابلہ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ یہاں پر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے جو ہیں ان کے درمیان یہاں پر مقابلہ تھا۔ رزلٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے 85,000 ووٹ آئے، وہ یہاں پر جیت گئے، اور ناصر محمود صاحب جی جو ایف کے جو تھے ان کے یہاں پر 35,000 ووٹ تھے، اور ناہید پاکستان تحریک انصاف نے ان کی حمایت کی تھی، یہاں سے وہ 5600 تقریباً 5,500 ووٹ جو ہیں وہ یہاں پر لینے میں کامیاب رہی۔ اب اس سیٹ کے اوپر کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس سیٹ کو چھوڑ چکے ہیں، وہ لاڑکانہ والے سیٹ کے چلے گئے ہیں، تو اس سیٹ کے اوپر الیکشن کمیشن کے نئے جو رزلٹ وہ آئے ہیں، جو اس کا سکیجول آیا ہے، اس سکیجول کے مطابق یہاں پر 21 اپریل کو اب پولنگ ہوگی۔ یہاں پر جتنے بھی پاکستان پہ پارٹی کے جو مخالف گروپ ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے ایریاز، کچھ ایسے ڈسٹرکٹ موجود ہیں جہاں پر ان کی بالکل ہی آپ سمجھیں کہ ان کی زیادہ اچھی کارکردگی نہیں ہوتی۔ ان میں سے یہ بھی حلقہ انہی میں سے شامل ہے۔ وہ کہ ناصر محمود صاحب جو ہیں انہوں نے 35,000 ووٹ لیے تھے پچھلے الیکشن کے اندر، لیکن وہ پھر بھی آپ دیکھیں تو 50,000 ووٹ کا فرق پھر بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو دیا ہے۔ اب یہاں پر پاکستان پہ پارٹی نے بھی اپنا ایک نیا کینڈیڈیٹ دینا ہے۔ سننے میں یہ بھی تھوڑا سا ایک خبر ہے کہ بختیار بھٹو کو یہاں سے الیکشن لڑانے کی بھی تھوڑا بہت تیاری کی جا رہی ہے، یہ بھی ممکن ہے یہاں پر۔ دوسرا یہاں پر ممکن ہے جو زرداری صاحب ہیں ان کی جو بہن ہے فریال تالپور صاحبہ، ان کو بھی یہاں ممکن ہے ایک ڈائریکٹ الیکشن یہاں پر لڑایا جائے، لیکن ابھی تک یہ کنفرم خبریں نہیں ہیں بالکل، کیونکہ آصفہ کا تو پتہ ہے، وہ جو دوسرا حلقہ ہے وہ میں بعد میں ڈسکس کریں گے اگلے ولاگ کے اندر، وہ تو وہاں سے کنفرم ہو گئی ہیں، وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، لیکن اس سیٹ کے اوپر ابھی تک بلاول بھٹو صاحب نے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ وہ کون کینڈیڈیٹ یہاں پر ہوگا۔ اگر ان کی اپوزیشن کی بات کریں جو یہاں پر ان کا مقابلہ ہوگا، وہ یہاں پر ناصر محمود صاحب تو جو یہ ایف سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ابھی تک کچھ خبریں ہیں کہ اس سیٹ کے اوپر ممکن ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ اس دفعہ کھڑا نہ کرے۔ عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ضمنی الیکشن جو ہے ہونے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کچھ طرح دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی آگے چل کر جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک اپوزیشن کی طرف سے ایک تحریک آ سکتی ہے، تو یہ ممکن ہے پاکستان تحریک انصاف اور جی یو ایف کے درمیان ایک جو بریک تھرو ہے، وہ پہلے ویسے ہو چکے ہیں، لیکن الیکٹرل حوالے سے اگر یہ ممکن ہے تو یہاں پر اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ناصر محمود صاحب کی حمایت کر سکتی ہے۔ یہاں پر ابھی تک کنفرم بالکل نہیں ہے، لیکن جہاں پر ناصر محمود صاحب کی بات کریں تو ان کا یہاں پر اتنا ہی ووٹ ہے، 35,000 38,000 40,000، اس سے زیادہ ان کا اپنا جو ووٹ بینک ہے یا جماعت کا ووٹ ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا، تو اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اور بھی جو گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے وہ یہاں پر ان کی حمایت کریں۔ یہاں پر ٹی ایل پی کے بھی بندے تھے 3,500، انہوں نے بھی ووٹ لیے، وہ اتنے زیادہ میٹر نہیں کرتے، وہ الیکشن پھر سے لڑیں گے، ظاہر ہے ٹی ایل پی کی سیاست جو ہے وہ ذرا اور طرح سے ہوتی ہے۔ تو اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو
یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ مضبوط کینڈیڈیٹ تصور کیا جائے گا، اور اس سیٹ کے اوپر یہ جو قمر شہداد کوٹ کی یہ سیٹ ہے، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آسانی سے سیٹ جیت جائے گی۔ کوئی یہاں پر جس کو کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دی باکس اگر کچھ ڈیسیجنز آئے فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، دیکھیے جو یہاں پر جی ڈی اے موجود ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالف ہے، انہوں نے پچھلی دفعہ ویسے ہی یہاں پر امیدوار اپنا کھڑا نہیں کیا تھا، تو جی ڈی اے کا تو وہ بات ویسے ہی ختم ہو گئی، کیونکہ جی ڈی اے نے حمایت کی تھی یہاں پر جو یہ ایف کی جنرل الیکشن کے اندر، اب بھی وہ انہی کی ہی حمایت کرے گی، لیکن یہاں پر ان کا بالکل ابھی تک مجھے چانس یہاں پر نہیں لگ رہا۔ تو اس حوالے سے جب کینڈیڈیٹس کا اعلان ہوگا کاغذات نامزدگی کے حوالے سے، وہ دوبارہ انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے نو سائیڈ۔ تھینک یو سو مچ۔